میں سمجھتا ہوں تمام تر طاقت کے باوجود امریکہ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اسلام آباد سے یہ تھے تجزیہ کار سید محمد علی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کو اب 5 ہفتے مکمل ہونے والے ہیں اور اب اس کشیدگی کے تناظر میں دنیا بھر کی نگاہیں چین کی جانب ہیں۔ گزشتہ روز پاکستانی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی چینی ہم منصب سے ملاقات کے بعد جاری کردہ 5 نکاتی مشترکہ اعلامیے میں فوری جنگ بندی، مذاکرات کا آغاز، شہری انفراسٹرکچر اور عام تنصیبات کے تحفظ اور آبنائے ہرمز جیسے اہم بحری راستوں کی سیکیورٹی پر زور دیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ اعلامیہ وسیع تر سفارتی تجاویز تو پیش کرتا ہے، مگر اس میں چین کی براہ راست ثالثی کا کوئی واضح ذکر نہیں ہے۔ خیال رہے کہ چین، جو ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے اور خلیج کی سمندری راہداریوں پر انحصار کرتا ہے، مشرق وسطیٰ میں جاری حالیہ بحران کو اپنے معاشی مفادات کے لیے سنگین خطرہ بھی سمجھتا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بیجنگ میں اپنے چینی ہم منصب وانگ یی سے ملاقات کے بعد دفتر خارجہ نے اس کی تفصیلات بھی جاری کی ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق 31 مارچ کو اسحاق ڈار اور وانگ یی کی ملاقات کے دوران خلیج اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ خطے میں امن اور امان کی بحالی کے لیے دونوں ممالک نے یہ 5 نکاتی اقدامات تجویز کیے ہیں۔ کشیدگی کا فوری خاتمہ کیا جائے اور جنگ سے متاثرہ تمام علاقوں تک انسانی بنیادوں پر امداد کی بلا تعطل رسائی کو یقینی بنایا جائے، امن مذاکرات فوری طور پر شروع کیے جائیں کیونکہ گفت و شنید اور سفارت کاری ہی تنازعات کے حل کا واحد قابل عمل راستہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران اور خلیج کی ریاستوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت، قومی آزادی اور سیکیورٹی یقینی بنائی جائے۔ تمام فریق تنازعات کا پرامن حل تلاش کریں اور مذاکرات کے دوران طاقت کے استعمال یا اس کی دھمکی سے گریز کریں۔ شہریوں اور غیر فوجی مقامات کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ توانائی کے مراکز، پانی کو قابل استعمال بنانے والے مراکز اور پرامن مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی جوہری تنصیبات پر حملے روکے جائیں۔ بحری گزرگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے جہازوں اور عملے کی سلامتی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ سیول اور تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے بحری جہازوں کو محفوظ راستہ دیا جائے اور آبنائے ہرمز میں معمول کی آمد و رفت جلد از جلد بحال کی جائے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ اقوام متحدہ کے تحت جامع امن کے لیے ایک فریم ورک بھی تشکیل دیا جائے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان عنقریب مذاکرات کو ہوسٹ کرے گا۔ ایسا ابھی تک ہوا نہیں، لیکن پاکستان نے 4 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کو اسلام آباد میں ہوسٹ کیا۔ ان میں مصر، سعودی عربیہ اور ترکی کے وزیر خارجہ شامل تھے۔ اس ملاقات کے فوری بعد پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار چین روانہ ہو گئے۔ وہاں پر ان کی چین کے پولیٹ بیورو اور ان کے فورن منسٹر سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد بیجنگ اور اسلام آباد نے ایک 5 پوائنٹ ایجنڈا اناؤنس کیا۔ پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ کے حوالے سے یہ 5 نکاتی انیشیٹو ہے کیا اور اس میں کیا کہا گیا۔ اس میں سب سے پہلے اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین نے یہ کہا ہے کہ تمام تر ہاسٹیلیٹیز کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ یقینی بنایا جائے کہ یہ جنگ مزید نہ پھیلے اور جنگ زدہ علاقوں میں ہیومینیٹیرین ایڈ کو پہنچنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پاکستان اور چین نے یہ کہا ہے کہ امن مذاکرات جلد از جلد شروع ہونے چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران اور خلیجی ممالک دونوں کی سالمیت، خود مختاری اور سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی قسم کے تنازع کے حل کے لیے مذاکرات بہترین آپشن ہے اور تمام متعلقہ پارٹیز کو مذاکرات کا آغاز کرنا چاہیے اور جب تک یہ امن کی بات چیت ہو رہی ہو اس کے دوران دھمکیوں اور طاقت کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر اس 5 پوائنٹ انیشیٹو میں پاکستان اور چین نے یہ کہا ہے کہ جو غیر فوجی اہداف ہیں ان کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ انہوں نے تمام سائڈز کو یہ ارج کیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے غیر فوجی اہداف کے اوپر حملے فوری طور پر روک دیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ضروری انفراسٹرکچر ہے جیسا کہ ڈیسیلینیشن پلانٹس، انرجی اینڈ پاور کی فیسلٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ امن کے لیے استعمال ہونے والی جوہری توانائی کے پلانٹس کو بھی نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ اس کے بعد جو ایک اہم نقطہ پاکستان اور چین نے اس 5 پوائنٹ انیشیٹو کے اندر شامل کیا ہے وہ آبنائے ہرمز کی بندش ہے۔ پاکستان اور چین نے یہ کہا ہے کہ آبنائے ہرمز اور اس کے ملحقہ پانیوں میں جو جہاز اور عملہ پھنسا ہوا ہے اس کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کیونکہ ایک اہم آبی گزرگاہ ہے، اس سے تجارتی اور سویلین جہازوں کی ترسیل کا عمل جلد از جلد بحال ہونا چاہیے۔ اور 5ویں نقطے میں پاکستان اور چین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ملٹی لیٹرلزم کی ضرورت کو سمجھنا چاہیے اور ساتھ ہی اقوام متحدہ کی پرائمیسی کی
मजबूती को मानते हुए ऐसी कोशिशें की जानी चाहिए जिससे पायदार अमन कायम हो सके। इस 5 पॉइंट इनिशिएटिव और जो हालिया डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद क्या ये जाहिर होता है कि अब चीन सालिसी के इस अमल में बराह रास्त शामिल हो रहा है, या क्या चीन एक जामिन के तौर पर सामने आ जाएगा जो कि ईरान चाहता है? इस हवाले से माहिरीन ये समझते हैं कि चीन ईरान का एक बाएतमाद और अच्छा दोस्त है। उसकी तरफ से आने वाली कोई भी बात ईरान के लिए ज़्यादा काबिल कबूल होगी। अगर चीन सालिस बनना चाहे तो भी ईरान के लिए शायद वो काबिल कबूल होगा, क्योंकि चीन ईरान के ऊपर एक ख़ास असर व रसूख रखता है। लेकिन क्या वाकई ही चीन सालिस बन पाएगा? माहिरीन समझते हैं कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अमेरिका और चीन एक दूसरे के मुखालिफ हैं। माहिरीन ये भी कहते हैं कि 5 पॉइंट इनिशिएटिव से कम इस बात को क्रेडेंस ज़रूर मिलेगी कि चाइना इस किस्म के किसी भी अमल की हिमायत करता है। पाकिस्तान, जो कि पहले ही अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशों का हिस्सा बन चुका है, उसके लिए ये बहुत अहम है, क्योंकि इससे उसकी कोशिशों को ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मिलेगी। मुज़ाकरात के हवाले से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान मुसलसल इसकी तरदीद कर रहा है। चीन की तरफ से इस कोशिश की हिमायत करना अहम हो सकता है और आने वाले दिनों में इस पर कुछ पेशरफ्त भी हो सकती है।